بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ہمارا موضوع تربیت اولاد اور آج کا عنوان تربیت عمل سے نہ کہ زبان سے. بہت سے والدین ایسے ہیں جو تربیت کے لیے فقط واضح و نصیحت اور زبانی امر نہیں کو کافی سمجھتے ہیں. وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ زبانی سمجھا بجھا رہے ہوتے ہیں یا امر نہیں اس بچے کو کر رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ بچے کی تربیت میں مشغول ہوتے ہیں، لہٰذا وہ باقی تمام امور حیات میں بچے کی تربیت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. گویا ایسے والدین یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ان کا ننھا بچہ تربیت کے قابل نہیں ہوا، جب یہ بڑا ہوگا، جب یہ رشد و تمیز کی عمر کو پہنچے گا تب اس کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں، اور جب وہ خوب و بد کو سمجھنے لگتا ہے تب اس کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں. حالانکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، سرے سے ہی غلط ہے. بچہ اپنی پیدائش کے پہلے روز سے ہی تربیت کے قابل ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ لحظہ بہ لحظہ تربیت پاتا رہتا ہے اور ایک خاص مزاج میں ڈھلتا رہتا ہے. والدین اس کی طرف متوجہ ہوں یا نہ ہوں، وہ اس امر کا انتظار نہیں کرتا کہ والدین اسے کسی چیز کا حکم دیں یا کسی چیز سے روکے، بلکہ وہ اپنے احساس اور ظریف ذہن کے ذریعے سے وہ فلم بناتا رہتا ہے اور اسی فلم کے تحت جو اس کے سامنے کردار پیش کیا جاتا ہے اسی کردار کے مطابق وہ اپنی تعمیر کرتا رہتا ہے. جس طرح اس کے والدین ہوں گے، اگر اچھے والدین ہیں تو وہ اچھائی میں چلتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے والدین برے ہیں، بد اخلاق ہیں، تو بچہ بھی اسی ہی کی طرف چلتا رہتا ہے. اسی لیے جو تربیت کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ جو وہ بچے کو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود اپنے آپ کو اس کردار میں سانچے، اپنے کردار کو درست کرے، اپنے اخلاق کا وہ تعین کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کا پیشوا بنے چاہیے کہ پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، جب اپنی اصلاح کر لے پھر وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے اٹھے، اور دوسروں کو اصلاح کے لیے اسے زبان کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ اپنے کردار کے ذریعے سے ادب سکھائے. اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو تعلیم اور ادب سکھاتا ہے اس شخص کی نسبت زیادہ عزت کا حقدار ہے جو دوسروں کو ادب سکھاتا ہے. ڈاکٹر جلالی بھی لکھتے ہیں کہ جس شخص کے ذمہ بچے کی تربیت ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی صفات کا جائزہ لے، اگر اس میں کوئی برائیاں ہیں تو اس کو دور کرے اور اچھی اپنے اولاد کی تربیت کرے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، تم اپنے بڑوں کا احترام کرو، وَيُوَقِّرُكُمْ صغارکم، تاکہ تمہارے چھوٹے تمہارا احترام کریں. اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کی اصلاح کے لیے اٹھے اور خود وہ ویسا کا ویسا ہی رہ جائے، خود وہ فاسد رہ جائے تو یہ بہت بڑا عیب ہے. اس لیے جو والدین چاہتے ہیں کہ جس کے ذمہ بچے کی تربیت ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی صفات کا جائزہ لے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اخلاقاً بہتر کرے. کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خود نیک اور صالح ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد پھر اس کی آگے اولاد کو بھی نیک اور صالح کر دیتا ہے. ایک خط میں ایک عورت لکھتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے والدین کے کردار کو نہیں بھلا سکتی کہ کس طرح انہوں نے میرے ساتھ اور میرے بہن بھائیوں کے ساتھ مہربانی کی. ہمیشہ انہوں نے اچھا کردار اور اچھا گفتار ہی ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ جس طرح میرے والدین نے میری اچھی تربیت کی ہے اسی طرح میں اپنی اولاد کی بھی تربیت کروں. ایک دوسرے خط میں بھی موصول ہوتا ہے کہ جس میں ایک عورت لکھتی ہے
کہ جب میں اپنی ماضی کو یاد کرتی ہوں کہ کس طرح میری ماں چھوٹی چھوٹی بات پر چیخا چلایا کرتی تھی، اب میرے بھی یہی حالت ہے کہ تھوڑی سی بات کی وجہ سے میں چیخنے چلانے لگتی ہوں، غصہ آ جاتا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جتنی میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو سدھاروں، اپنے آپ کے اخلاق کو درست کروں یا اپنے آپ کو بہتر کروں، لیکن یہ ہو ہی نہیں پاتا۔ وہی ہوتا ہے جو میری ماں میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کا کردار جو اولاد ہوتی ہے اس پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ بات حق ہے، حقیقت ہے کہ ماں ایک دنیا کو، ایک بچے کو نہیں سنبھالتی، ایک بچے کی تربیت نہیں کرتی، بلکہ ایک پوری دنیا کی وہ تربیت کر رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ لہٰذا اپنی اولاد کو زبان سے سمجھانے بجھانے کی بجائے اس کی کردار کے ذریعے سے تربیت کرے۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ جب ایک ماں کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، ماں گانے سن رہی ہوتی ہے تو بچہ بھی گانے سن رہا ہوتا ہے۔ اگر ماں نماز مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تب وہ بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ وہی عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ ہر وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کے والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان سے آپ تربیت نہ کریں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے بچے کی تربیت کریں۔